حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد عورت ایک اکٹھے وضو کرتے تھے، ایک ہی برتن میں، ایک ہی جگہ۔ وہی یعنی اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مرد کے بچے ہوئے پانی کو عورت استعمال نہیں کر سکتی ہے، یعنی اس سے وضو یا غسل وغیرہ نہیں کر سکتی۔ وہ ایک ہی ٹب یا لگن میں پانی ہوتا تھا تو اس سے وہ یعنی غسل کر کے گئے ہیں۔ چھینٹے وغیرہ تو گرتے ہی ہیں نا، انسان جتنی بھی احتیاط کر لے۔ تو بچے ہوئے پانی سے غسل ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ بھی ہم آگے حدیث پڑھیں گے غسل کے باب میں انشاءاللہ۔ تو وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے دور میں اکٹھے وضو کر لیتے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ایک ہی پانی سے اگر میاں بیوی، بہن بھائی، امی بیٹا کوئی وضو کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نامحرم عورتوں کے ساتھ البتہ احتیاط برتنی چاہیے، ان کے ساتھ وضو کرنے نہیں بیٹھ جانا چاہیے اس حدیث کے دیکھتے ہوئے کہ مرد عورت تو ایک ساتھ وضو کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کا نامحرموں سے پردہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کے سامنے آپ اپنے اعضائے وضو کھول کر نہیں دھو سکتے ان کو، تو نامحرموں کے سامنے وضو نہیں کیا جائے گا۔ محرم آپ کے ہیں ان سے بھی احتیاط برتنے کا حکم ہے کہ بعض کے نزدیک تو یہ ہے کہ اپنے باپ اور بھائیوں کے سامنے بھی اپنے سطر کے وہ حصے نہ کھولے جائیں جو آپ وضو کے اعضاء میں ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جب سارا دن ہم کھلے عام پھر رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے تو پھر وضو کرتے ہوئے کیا حرج ہے؟ البتہ بہت زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ